بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ اس پارہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ایک تو حج کا حکم ایمان والوں کو فرمایا، لیکن اس کا انداز بڑا عجیب ہے، اور انداز یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا جو بندہ اللہ کے گھر آنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کا حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کا جو بندہ اللہ کے گھر آنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کا حق ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آئے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس پر اللہ کا حق ہے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے اور وہ پھر بھی اللہ کے گھر نہیں آتا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا نہ آئے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دیا ہے حج کو کہ لوگ حج کے لیے آئیں، یہ اللہ کا حق ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ دوسرا جو مضمون اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پختگی کے ساتھ جڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر تھام لو۔ اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل اور وضاحت بیان فرمائی کہ حبل اللہ القرآن الممدود من السماء الى الارض، کہ القرآن هو حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نہ جڑنے کی صورت میں انجام بھی بیان فرمایا۔ اگر ہم سب مل کر اللہ کی رسی کے ساتھ قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھانا، قرآن کے ساتھ مشغول ہونا، قرآن پہ چلنا، اس کے احکامات کی اتباع کرنا، یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آگے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے اور گروہوں میں بڑھ جاؤ گے اور جماعت در جماعت تقسیم ہو جاؤ گے۔ اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالی جائے اور امت مسلمہ پہ، تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ اس وقت وہ آپس کا انتشار ہے، کہ وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اور بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی کہ اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں جڑو گے اور سب مل کر نہیں جڑو گے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے۔ تیسرا مضمون جو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد رونما ہوا۔ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کا سب سے اہم سبق وہ عرض کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب صف بندی فرما لی تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، ایمان والوں کو جنگی محاذوں پر متعین فرما دیا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت اور ایک گروپ جس کی تعداد 50 کے قریب تھی، ان کو ایک ٹیلے کے اوپر مقرر کیا۔ جبل الرمات کے نام سے اب وہ ٹیلہ معروف ہے، اور جو حضرات جاتے ہیں وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور ان کے جو امیر تھے ان سے فرمایا، لیڈر تھے، گروپ لیڈر، ان سے فرمایا کہ بھائی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں تمہیں بلاؤں نہیں، تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ وہ ایسا پوائنٹ تھا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر اور اس جگہ پر قائم رہ کر دشمن کے کسی بھی حصے کے اوپر تیر اندازی کی جا سکتی تھی، اور جہاں دیکھا جاتا
کہ دشمن اس طرف سے تھوڑا سا غالب آ رہا ہے تو اوپر سے تیر اندازی کر کے ان کا زور توڑا جاتا۔ لڑائی شروع ہوئی اور اللہ رب العزت نے شروع ہی کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ ابتدا ہی کے اندر مسلمانوں کو من بعد ما اراکم ما تحبون، میں تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز، تمہاری محبوب چیز تمہیں دکھا چکا تھا۔ مسلمانوں کو فتح مل گئی اور دشمن بھاگ رہا ہے۔ ایسے میں وہ جو ٹیلے پر حضرات موجود تھے تو ان میں سے اکثر ساتھی کہنے لگے کہ اب یہاں ہمارے کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، دشمن تو بھاگ رہا ہے اور تقریباً بھاگ چکا ہے، لہٰذا ہمیں اب نیچے اتر کر ہمیں کوئی اور کام کرنا چاہیے، یا تو دشمن کا تعاقب کریں یا اپنے جو ساتھی زخمی ہیں ان کو سنبھالیں یا جنگ کو سمیٹیں۔ تو جو گروپ لیڈر تھے وہ کہنے لگے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں بلاؤں گا تو تب آنا ہے، اور جب تک میں نہ بلاؤں تم نے نہیں آنا، تو جب حضور بلائیں گے تو ہم تو جائیں گے، اور جب تک حضور نہیں بلائیں گے تو ہمارا جانا نہیں بنتا۔ باقی کہنے لگے یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، لیکن آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا لڑائی کی حد تک، لڑائی تو ختم ہو گئی اب۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میں نہ بلاؤں۔ قصہ مختصر کہ بقیہ 43 کے قریب صحابہ کرام وہ جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور صرف 7 کے قریب صحابہ کرام وہ وہاں پر ٹیلے کے اوپر موجود۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی تک کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ جب اس ٹیلے کے پیچھے سے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چھوڑ دی جگہ مسلمانوں نے، اور جگہ اتنی اہم ہے، پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اب بھی اس پر چڑھ کے قابض ہو جائیں یہاں پر تو پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، مسلمانوں سے مقابلہ کیا، مسلمان تھوڑے تھے، ان کے پاس تعداد زیادہ تھی، یہ مسلمان شہید ہو گئے۔ عقب سے آ کر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا، غیر متوقع تھا، مسلمانوں کو نہیں سمجھ آئی، یکدم مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی تو خالد بن ولید نے جو باقی کافر بھاگ رہے تھے ان کو بلایا کہ تم بھی واپس آؤ۔ اب وہ بھی واپس آئے اور مسلمان درمیان کے اندر آ گئے، اور یہاں پھر وہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ بڑے بڑے مسلمان جرنیل اس کے اندر اس حملے میں پھر شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر قرار دیا، وہ بھی پھر اس موقع کے اوپر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ تو وہ جو فتح تھی، وہ جو بہت بڑی فتح تھی، وہ بہت بڑے نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا، یہاں پھر مسلمان جب کھڑے ہوئے تو کفار بھاگ گئے۔ اب کسی کو فتح نہیں ہوئی اور کسی کو شکست بھی نہیں ہوئی، لیکن نقصان دونوں طرف کا ہوا، اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہاں جو سبق ہے، جو تعلیم ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم توڑا، دانستہ نہیں، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کریں، نادانستگی میں حضور کا ایک حکم ٹوٹا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت رک گئی۔ اتنا بڑا مقابلہ، اتنی بڑی فتح، اتنی شاندار فتح نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب نبی کے حکم پہ چلتی ہے امت تو فتح آتی ہے، نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، اور جب نبی کے حکم سے امت ہٹتی ہے تو پھر مدد رک جاتی ہے، فتح ہٹ جاتی ہے، نقصان اور شکست وہ پھر مقدر بننے لگتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہی اتر رہی ہے، یہ وہ وقت ہے، وہی اتر رہی ہے، صحابہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قیامت تک کی انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ اگر نبی کا حکم ٹوٹے گا اور نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اللہ مدد اور رحمت اور نصرت نازل نہیں فرمائیں گے۔ یہ غزوہ احد کا مختصر سا خلاصہ ہے اور اس کا اہم ترین سبق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو مضمون بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخل سے منع فرمایا ہے اور بڑی سخت وعید نازل فرمائی۔ بخل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے
اور بعض جگہوں پر مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حکم دیا خرچ کرو۔ جو شخص یہاں خرچ نہیں کرتا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جو لوگ بخل کر کے اپنا مال بچا رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو مال بخل کر کے بچایا ہے نا، قیامت والے دن یہ سانپوں کی شکل میں گردن کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جو سانپ ہوں گے وہ انسان کو ڈسیں گے اور ڈس ڈس کے کہیں گے کہ ہم ہیں تیرا وہ مال جو تو نے اللہ کے حکم پر خرچ نہیں کیا، بچا بچا کے رکھا، تو ہم ہیں تیرا وہ مال، ہم ہیں تیرا وہ خزانہ، اور وہ اس کو ڈسیں گے اور اس کو بہت ہی اذیتناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو جہاں اللہ حکم دیں وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور وہاں خرچ کرنا سخاوت ہے، اور وہاں خرچ سے رک جانا بخل ہے، اور یہ بخل دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اسی پارے میں سورہ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں یتیم بچوں اور خواتین کے بارے میں خصوصی تاکید فرمائی۔ یتیم بچوں کے بارے میں کہا خدا کے لیے ان کا مال نہ کھاؤ، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ان کا مال کھائیں گے ظلماً، ناحق مال کھائیں گے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ ایک دوسرا، خواتین کے متعلق فرمایا کہ ان کا حق نہ مارو، خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو عورت کا حق ہوتا ہے حق مہر، اس کے بارے میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو جو ان کا حق ہے حق مہر، خوشی خوشی ان کو دو، خوشی خوشی ان کو دو، مارے بندے مجبوراً نہیں، بخوشی دو، ان کا حق ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورت بھی اپنی خوشی سے تمہیں وہ حق مہر معاف کر دے تو پھر تم لو، کھاؤ، استعمال کرو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم نازل فرمایا، اور وراثت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے اللہ نے اس کے حصے متعین کر دیے ہیں، اور جو اللہ نے متعین کر دیے ہیں اس حقدار کو اس کا حق اور اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ البتہ اختصار کے ساتھ ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم ہے اس کو 4 حصوں میں، جو ترکہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں سب سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، تدفین کا اور کفن کا انتظام، قبر وغیرہ کا انتظام کیا جائے، اور اس کے مال میں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرض ہے، قرض، اگر اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو اس کے مال میں سے قرض ادا کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر وصیت ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت نافذ العمل ہے۔ کفن دفن کے بعد قرض اگر تھا اس کی ادائیگی کے بعد، وصیت اگر کوئی تھی اس کی تکمیل کے بعد، اب جو مال بچا ہے اب یہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، وارث اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں اور ان کا حق انہی کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔